بتاتے جاؤں کہ آپ کی اسکرین پہ ہماری ہیلپ لائن، ہمارا ای میل ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس آ رہا ہوگا. پلیز ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور اپنے مسائل ہمارے سامنے پیش کیجیے تاکہ ہم اپنے گیسٹ سے ان کا جواب حاصل کر سکیں. اسی سے ریلیٹڈ ہمیں کچھ ای میلز آئی ہیں جو کہ میں اپنے گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہوا ہے. کبیر احمد ہیں بھورے والا سے، وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا سوال چیئرمین PARC سے ہے کہ جو تحقیق جتنی رفتار سے کی جا رہی ہے اتنی رفتار سے زمینداروں تک نہیں پہنچ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اگر ان کو بتانا پسند کریں تو. غالبا پچھلی دفعہ بھی اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ جو تحقیق ہوتی ہے وہ ذمہ داروں تک کیسے پہنچے، اور اس کے ایلیمنٹس آپ کو بتائے تھے کہ ایک تو ریسرچ کے ادارے ہیں، پھر درمیان میں ایگریکلچر ایکسٹینشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پریونشن لیول پہ ہوتا ہے، اور پھر فارمر ہیں. تو ان چینلز میں جو روابط ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں کہ کیسے انفارمیشن وہاں تک پہنچے گی. تو ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اب جو پرانے طریقے ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں رہے. اس میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ تعداد جو فارمرز کی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس تعداد کے مقابلے میں جو یہ محکمے ہیں جو ان تک نالج لے کے جاتے ہیں یہ بہت کم ہے. اور پھر ان کو کنٹینیوسلی ان کی اپنی اسکلز اور نالج ہے وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ریسرچ نے کام کیا وہ فوری طور پر ان پر پہنچے اور پھر فارمرز تک جائے. اب نئے طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے کیونکہ پرانے طریقے اس طرح کارآمد نہیں رہے. اور اسی لیے سب سے جو اہم پارٹ وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہے یہ بڑا پاورفل ہے. تو اس کے ذریعے یہ چیزیں آگے لے جانی پڑیں گی اور اس کو زیادہ استعمال میں لایا جائے. پلس نئے طریقے مثلا ان کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں جس میں کہ جو موبائل ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا ہوگا. اب تو ہر فارمر کے پاس بھی موبائل ہے تو یہ نئے طریقے وضع کرنے ہوں گے ان تک انفارمیشن لے کر جانے کے. اس میں جو ریڈیو ہیں یہ بھی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں آپ کب تک یہ چیزیں اس میں بڑا سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو جو نالج کو ٹرانسفر کرنا ہے فارمر کی زبان میں چاہیے. پھر اس طرح چاہیے کہ اگر ان پڑھ فارمر ہے تو وہ تو اس کو سن سکتا ہے اس کو لکھے ہوئے نہیں پڑھ سکتا تو اس میں کنورٹ کرنا ہے. پھر جو ہے لینگویج کا مسئلہ ہے تو اس پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن اس میں کافی تجربہ کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں نیکسٹ ای میل سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں میرے خیال میں بیکاز ای میلز ہمارے پاس زیادہ ہیں اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے. دو ای میلز آئی ہیں جن کا میرے خیال میں جواب جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے لیکن میں پھر بھی شیئر کرنا چاہوں گی. ایک اسلام بشیر ہے اور ایک M حماد ہیں، دونوں اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کا سوال ہے، ایک صاحب کا سوال ہے کہ خوردنی تیل جو ہے وہ مختلف برانڈز میں آ رہا ہے اور مختلف طرح سے مل رہا ہے، ہمیں اس کے معیار کو جانچنے کے لیے کہ کون سا بہتر ہے کون سا نہیں ہے وہ ہم جو صارفین ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو حماد صاحب نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صارفین کو یہ بتائیں کہ محفوظ اور متوازن خوراک کے ذرائع کون سے ہیں، یعنی کہ وہ کن ذرائعوں کے تھرو جا کر خوراک جو ہے وہ سیف خوراک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تو غالبا یہ ہے کہ یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے سیمپل ان کو دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ اس کو ٹیسٹ کریں کہ یہ معیاری ہیں کہ نہیں اور اس طرح پریشر بڑھایا جائے. دوسرا ہے کہ کون سے ذرائع ہیں، ذرائع تو وہی ہیں جہاں پر چیزیں اویلیبل ہیں. اب وہاں پر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کنزیومرز کو. اور پاکستان میں سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہی ہے کہ لیبل کوئی نہیں ہے. اب بات یہ نہیں ہے کہ صرف پروسیسڈ فوڈ ہی ہم بات کر رہے ہیں، فریش فوڈ میں بھی باقاعدہ اس کے اوپر لیبل کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو چنا ہوتا ہے. تو اس کی طرف کیسے بڑھا جائے اس کے لیے صرف گورنمنٹ ہی اکیلی رسپانسیبل نہیں ہے، ہم سب لوگ رسپانسیبل ہیں. جہاں ریگولیٹری اتھارٹیز موجود ہیں اس کی طرف گورنمنٹ کو توجہ دینی ہوگی کہ وہ ان کو مضبوط کرے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں اس پہ بھی زور دینا ہوگا. لیکن یہ اکیلے وہ نہیں کر سکتے. سارا جو سوسائٹی ہے جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، جو صارفین ہیں باہر اگر جائیں تو دنیا میں شور ڈال دیتے ہیں. وہ خواتین نے اپنی وہ بنائی ہوئی ہیں کارٹلز، گھریلو خواتین نے بھی، اور وہ فوراً شور ڈال دیتی ہیں اگر میری چیز معیاری نہ ہو. بعد میں کہہ رہا تھا کہ سول سوسائٹی کا اس میں رول کیا ہے. ایک تو گورنمنٹ کے اداروں کا رول ہے. اچھا اس میں ہم جیسے PRC ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کے اسٹینڈرڈز بنا سکتے ہیں، وہ بنا رہے ہیں. پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایگزامپلس کے طور پر ہم یہ چیزیں پیش کریں لوگوں کے سامنے. میں اس کا ذکر اپنی کمپنی ہے پیٹکو جو ہم نے بنائی ہے
کہ ہم ایگزامپل کے طور پہ یہ سارا کچھ تو ہم نہیں ایک جگہ سے کر سکتے کہ کیسے میری چیز پیش کی جائے. تو مثلا شہد بیچ رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہم یہ بیچ رہے ہیں, لیکن ان کو کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے سرٹیفائی کر رہا ہے کہ جی یہ شہد ہے, اس کے اندر یہ اجزاء ہیں. تو ٹروتھفل لیبلنگ کا ایک نظام متعارف کروا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہی کرنی ہوں گی, لیکن اس میں صارفین نے ایک اہم رول ادا کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کمزور نہ رکھیں کہ بازار گئے نہیں ملتی تو گھر آ کے بیٹھ گئے. یعنی کہ ایک صرف آرگنائزیشن پہ ذمہ داری ہے, صارفین پہ بھی صارفین پہ ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے ہمیں تمام کو اٹھنا ہوگا کہ جہاں پر غلط چیز مل رہی ہے اس کے خلاف ہمیں بات کرنی ہوگی. ہمیں ریگولیٹری جو ایجنسیز ہیں اگر وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے تو ان کے بارے میں گورنمنٹ کو توجہ دلانی ہوگی, اس کے بارے میں میڈیا پہ بات کرنی ہوگی. اس کے علاوہ ان سے ڈائریکٹ بھی بات کرنی ہوگی کیونکہ یہ سب کے مشترکہ وہ مفاد کی بات ہے. تو کنزیومر تو سارے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے اہلکار ہوں, چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے اہلکار ہوں, چاہے وہ عام پبلک ہو, یہ تمام کے تمام صارفین میں بھی آتے ہیں. اسی طرح جو ڈفرینٹ میں نے آپ سے بات کی تھی ویلیو چین, وہاں سے لے کر آخر تک جہاں کنزیومر ہیں ان تمام سے بات کرنی ہوگی. ان کی نالج اور اسکل بھی اپ گریڈ کرنی ہوگی, ان سے بھی بات کرنی ہوگی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے تھوڑی کھانا ہے, ہم نے تو بیچنا ہے. لیکن کسی کو کیا پتہ ہے کہ آج جو میں اپنا کپاس کا بیج یا بنولا ساتھ بیچ رہا ہوں, یہ کل کو جب گھی بن کے آئے گا تو کس کے گھر پہ آئے گا؟ یہ تو ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کے گھر میں جائے, اس کو کوئی ڈبہ آپ کے گھر میں بھی آئے گا. جو آپ مکھن جو ہے مکس کر کے اڈلٹریٹ کر کے بیچ رہے ہیں, کل کو وہی ڈبہ آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے. تو احساس یہ دلانا ہوگا کہ یہ جو اڈلٹریشن ہے یا غیر معیاری جو غذا ہے اس میں آپ خود بھی اس کے وکٹم بنیں گے. تو ان تمام لوگوں کو جو ویلیو چین میں ہر جگہ پر ہیں, پروڈیوسر سے لے کر پیکر, ٹرانسپورٹر اور آگے جو دینے والا ہے, ان تمام کو ہمیں اس چین میں لانا ہوگا اور ان کو کہنا ہوگا کہ بھائی ہم معیاری خوراک پیدا کریں.